حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک ایسا مہمان آیا جس کا بیماری نے برا حال کر رکھا تھا۔ وہ مہمان ہر وقت تکلیف کی شدت سے کراہتا رہتا تھا اور شور مچاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خدمت اور تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن بیماری نے اس کو کچھ ایسا چڑچڑا کر رکھا تھا کہ وہ کسی سے بھی صحیح طریقے سے بات نہ کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کی عیادت کے لیے آتا وہ اس کے سامنے شکایتوں کا انبار لگا دیتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مہمان کے شور اور چڑچڑے پن کی وجہ سے آپ کے مریدوں اور ارادت مندوں نے آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سب کا برا نہ منایا اور بدستور اس مہمان کی خدمت میں مصروف رہے۔ ایک مرتبہ وہ مہمان بیماری کی وجہ سے کچھ زیادہ تکلیف میں تھا کہ اس نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تو جو کہنا تھا کہا، ساتھ ہی اس نے صوفیاء کرام اور ان کے مسلک کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی باتیں مسکرا کر سنتے رہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی برداشت نہ کر سکیں اور انہوں نے کہا کہ ایسے بد اخلاق اور احسان فراموش کی خدمت سے بہتر ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دیں۔ ایسے انسان کے ساتھ نیکی کرنا اچھی بات نہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے جو کچھ کہا مجھے اس کی کچھ تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتا ہوں جس تکلیف میں یہ مبتلا ہے اس میں مبتلا لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ ان کی بد اخلاقی کو برداشت کر لینا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے خوشحالی اور تندرستی جیسی نعمتیں عطا فرمائیں انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مصیبت زدوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ناظرین و سامعین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار شخص تمہیں برا بھلا کہہ دے تو تم اس کی باتوں کو درگزر کر دو کہ وہ بیماری کی شدت اور تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہر تکلیف دہ بات یا ایذا رسانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور احسان و شکر سے کام لیتے ہیں۔